السلام علیکم جی. سینٹ کی 50ویں سالگرہ تھی. سینٹ کو پاکستان کے اندر قائم ہوئے 50 سال ہو گئے. یہ سال شاید آئین کا جو 1973 کا آئین ہے اس کی بھی 50ویں سالگرہ ہے اس سال. تو ظاہر ہے پھر ادارے قائم ہوئے تھے اس آئین کے نتیجے کے اندر، تو ان کی بھی گولڈن جوبلی جو ہے وہ آ گئی ہے. اس سے دو خطابات بڑے اہم ہوئے اور میں دونوں خطابات کے پس منظر کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو شہباز شریف صاحب کا تھا اور دوسرا جو تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا. اسحاق ڈار صاحب کے جو خطاب تھا وہ وزیر دفاع کو کرنا چاہیے تھا، اور جو شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو کرنا چاہیے تھا. اس لیے دونوں خطابات آپس میں گڈ مڈ ہو گئے. دیکھیں باقی باتوں کو تو چھوڑیں جی. اسحاق ڈار صاحب نے جو فرمایا تو چلتے میں آیا. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں یہ ڈکٹیشن دی جا رہی ہے کہ ہم بہت سارے چیزوں کے اوپر کمپرومائز کریں. ابھی سے اس کو پھر لے کے فوری طور پہ یوتھیے اینالسٹ جو ہیں، ویسے بائی دا وے یوتھیے اینالسٹ جو ہے نا وہ بے نقاب ہوئے. اور بے نقاب کیسے ہوئے کہ ایک ایتھے بیٹھا سی میرے نال، ایک اوتھے بیٹھا سی، ٹھیک ہے. ایک دم پہلے اچھلانا ایک یاسمین راشد کو گرفتار کر لیا، یاسمین راشد کو گرفتار کر لیا. اچھا جی، اب ہم نے بریکنگ چلواؤ. یاسمین، میں ٹی وی اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد جناب 1 منٹ کے بعد وہ بھی اچھل پڑا. انہوں نے کہا یاسمین راشد کو پھڑن لگے نے، انہوں نے کہا گرفتار کر لیا. میں کہا چیک کر لو، ایسا نہیں کہا مائی بڑی ڈرامے باز ہے، ٹھیک ہے. نہیں تسی ہمیشہ ہی باز ہوندے ہو، یہ ہوندا وہ ہوندا. لو جناب میرا سارا جرنلسٹک کیریئر پون دیتا. اس کے بعد یاسمین راشد کو گرفتار کر لیا. میں کہا نہیں اجے گرفتار نہیں کیتا، حالانکہ مینوں کوئی نہیں پتا سی. میں کہا نہیں گرفتار نہیں کیتا. تو بہرحال تصدیق کر لیں. وہ جی رپورٹر دی ڈیوٹی لگ گئی، فوری طور پہ تصدیق کرے. رپورٹر نے کہا جی نہیں گرفتار نہیں کیتا، مائی نے ڈرامہ کیتا ہے. اچھا پھر منہ لٹک گئے. اچھا میں نے پھر تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ خاتون جو تھی، جب سے اس کی آڈیو لیک ہونا شروع ہوئی ہیں، عمران خان اس کو قریب نہیں پھٹکنے دے رہا. اور خاص طور پہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ الوی کو کہہ رہی ہے کہ جناب خان ہماری تو بات نہیں سن رہا. میں نے شاہ محمود قریشی کو کہا، اس نے کہا اسد عمر سے بات کرو. اسد عمر نے کہا، اس نے کہا چپ کر جاؤ، ہم سارے چاہتے ہیں کہ وہ خان جو ہے وہ سرنڈر کر دے پولیس کے سامنے. اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے ہیں، وہ اس کو مطلب چک کے رکھا ہوا ہے. وہ کہنا میں نہیں سرنڈر کرنا، یہ ہمارے لیے ڈینجرس ہوگا. وہ والی اس آڈیو کے بعد خان صاحب جو تھے وہ موصوفہ کو منہ نہیں لگا رہے تھے. تو موصوفہ نے ڈرامہ کیا. یہ ریس کورس روڈ کے اوپر اگر آپ گزریں تو وہ انڈر پاس گھسنے سے پہلے ایک ناکہ لگا ہوتا ہے. تو ان کے شیطانی ذہن کے اندر فوری طور پہ پرلی طرف ان کا کلینک ہے. یہ انڈر پاس گزر کے نا جدھر سے وہ جا رہی تھیں ادھر سے اگلی طرف ان کا کلینک ہے. تو اپنے کلینک جاتے جاتے ان کے شیطانی چرخے کے اندر آیا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. تو وہ موصوفہ وہاں پہ رک گئیں. پولیس والوں نے انہیں گرفتار نہیں کرنا تھا، اور نہ ہی وہ پولیس والے تو روٹین کے ناکے پہ کھڑے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے فوری طور پہ میسج چلایا، جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. میسج کہاں پہ چلایا؟ پی ٹی آئی کے گروپس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دونوں کولیگ بھی پی ٹی آئی کے گروپس کے اندر شامل ہے. اور انہوں نے فوری طور پہ اچھلنا شروع کر دیا زومبیز کی طرح. یاسمین راشد پھڑی گئی. انہوں نے کہا جی وہ مائی بڑی دیر ان سے جھگڑتی رہی. انہوں نے کہا مائی صاحب بس سانو تہاڈے نال کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جناب فوری طور پہ وہاں پہ طلب کر لیا وہ جو فہد ہے دنیا والا اس کو، اور اسے بتایا کہ میں صرف تیری وجہ نال بچی ہوں، ٹھیک ہے. اور جناب وہ مائی صاحبہ وہ ڈرامہ کر کے اور یوں اپنی انٹری ڈال کے، یعنی کہ 8-9 ٹکر چل گئے یار، جس کی میرا مطلب ہے کہ ایک ٹکر کی اوقات نہ ہو، اس کے 8-9 ٹکر چل جانے. میں نے چکر لگے نے، میں نے گاڑی لاک کر لیا، میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. یہ ڈرامے ہوتے ہیں. تو خیر وہ جو ہے واپس آتے ہیں. وہ جو موصوف نے خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی 9000 کلومیٹر رینج کے جو میزائل ہیں ان کی کیا ضرورت ہے. بائی دا وے میزائل کا نظام تو آپ سسٹم تو آپ کو سمجھتے ہیں. میزائل کا سسٹم جو ہمارے پاس ہے وہ دنیا کا تھکا ترین نظام ہے، کیونکہ ہم نے نارتھ کوریا سے لیا تھا.
نارتھ کوریا شمالی کوریا ایک آئسولیٹڈ سا ملک ہے دنیا کے نے اس کے اوپر سخت پابندیاں لگا رکھی ہوئی ہیں، اور جو اس کے ریسورسز ہیں وہ چائنا چوس چوس کے کھائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں گھاس تک ابال کے کھاتے ہیں، اگرچہ وہاں پہ جو گھاس یا جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، بھئی ہمارے ساگ کھانے کو اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستانی گھاس کھاتے ہیں تو وہ زمین سے اگتی ہے نا، اور گھاس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کے بھی کچھ ایسی چیزیں اگتی ہوں گی، تو پروپیگنڈا یہی کیا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا کے اندر حالات بڑے خراب ہیں اور لوگ گھاس تک ابال کے کھانے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے اوپر اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہیں، اور اکنامک سینکشن لگنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے اوپر اس کا کم ایل جنگ وہ جو بھی ہے ایک بیوقوف قسم کا نوجوان جو ہے اس پہ حکمران ہے، اور سنا تھا اس کو اپنی بہن کا رشتہ نہیں مل رہا کیونکہ وہی بہن جڑا شادی کرے گا کوئی پتہ نہیں ہوتا موڈ ہے انہوں کہنے لٹکا دیو۔ پچھلے دنوں اس نے اپنے میرا خیال ہے نائب وزیر اعظم کے پتہ نہیں کون تھا اس کو بھی لٹکا دیا، وہ ایک میزائل کا تجربہ ناکام ہوا انہیں 2 جرنیل پھڑکا دیے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ہیڈ پھڑکا دیا، وہ اس طرح کا احمقانہ حرکتیں کرتا رہتا ہے، بدترین آمریت اس نے قائم کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے۔ خیر بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ایک دورے پہ جا رہی تھیں تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ رکیں وہاں پہ، وہ جو نارتھ کوریا کا کیپٹل ہے، اور وہاں پہ ان کو ایک سی ڈی دی جائے گی، وہ سی ڈی لے کے آ جائیں، تو وہ یوں وہ سٹاپ اوور لیا انہوں نے، اور ایئرپورٹ کے اوپر انہیں بڑے خفیہ انداز میں سی ڈی دی گئی جو انہوں نے اپنے پرس میں رکھ لیں، اور پھر اس سے وہ آگے میرے خیال چائنا چلی گئیں یا جہاں پہ بھی چلی گئیں، اور وہ سی ڈی لا کے انہوں نے حوالے کی، اور ہم نے اس سے وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اور اب ہم میزائل ٹیکنالوجی کے اندر خود کفیل ہوتے ہیں۔ ظاہر تھکا ہوا سسٹم تھا نا، تو اس لیے ہم اس کو ایڈوانس لیول پہ اتنا نہیں لے جا پا رہے، لیکن جہاں تک دشمن کے لیے ایک تھریٹ کریٹ کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ خبر جو تھی یہ اسلام آباد کی ہواؤں میں بڑے عرصے سے تیر رہی تھی، چائے خانوں میں ڈسکس ہو رہی تھی، ٹیبلز کے اوپر لوگ مکے مار مار کے بتا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 9000 کلومیٹر والا یا 8000 کلومیٹر والا جو میزائل ہے رینج، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے کس کو خطرہ ہے؟ بھئی برطانیہ کو خطرہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چلیں لے دے کہ اس کی رینج کے اندر اسرائیل ہی آتا ہے یا پورا بھارت کور کرتے ہیں ہم، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ 9000 ہے کہ 900 ہے، 900 سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ کہہ رہے مطلب کہ ان کا سوال بھی بڑا ویلڈ ہے کہ جب آپ کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس وقت جو ہے اس منصوبے کو ترک کر دیا جائے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے نا، پرزے بھی پڑے ہوئے ہیں، جب دل کرے گا جوڑ لیں گے، تو اس میں اس کو اتنا کنٹروورشل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب پچھلی دفعہ فوج کے ہاتھوں نکالے گئے تھے اور فوج کے سربراہ نے ان کے خلاف 14 گھنٹے کے لیکچر دے رکھے ہیں، اور انہیں اکنامک ہٹ مین کہا اس نے، اور پھر انہیں سے جا کے معافی بھی مانگی معافی اس نے پبلکلی نہیں مانگی، اور اکنامک ہٹ مین بھی اس نے پبلکلی نہیں کہا، اس نے اپنے قطوروں کو کہا، وہ جو قطورے آج کل اس پہ بھونک رہے ہیں نا، یہ تو مقافات عمل ہے، جو قطورے باجوہ صاحب پہ بھونک رہے ہیں انہی قطوروں کو بلا کے اس نے کہا کہ اسے آپ نے اکنامک ہٹ مین کہنا ہے۔ ان کے جتنے بھی قطورہ جات ہیں یا قدوسی صاحب کی بیوائیں تھیں وہ اچھل کے کرسی سے اچھل کے اسحاق ڈار کو اکنامک ہٹ مین کے طور پہ اسٹیبلش کیا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ ابھی بھی ان میں سے کوئی جو ہے جو پرانی ٹیون کے اوپر ناچ رہا ہو وہ یہ کرتا رہتا ہے، کرتا ہوا پایا جائے گا آپ کو میڈیا کے اوپر۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی پالیسی سے مجھے اختلاف رہا ہے، میں اس کا بڑا ناقد رہا ہوں کسی زمانے کے اندر، لیکن اس وقت جس طرح آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ گول پوسٹ جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے یہ کریں۔ اب تازہ ترین انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، جیسے یو اے ای ہے، جیسے چائنا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف کا پیکج ملے گا تو ہم مدد کر دیں گے، ان سے آپ ہمیں زبانی طور پہ نہیں جو ہے لکھ کے لا کے دیں کہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اب بھلا یہ کوئی بات ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب رینج جو ہے وہ آپ یہ والا بڑا میزائل آپ کو نہیں چاہیے،
میں نے کہا میں ذاتی طور پہ حامی ہوں اس کا کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں نہیں چاہیے, تھینک یو ویری مچ, جنہیں بن گئے نے وہ پے رہن دے, ہو رسی نہیں بنا دے, اچھا جی ٹھیک ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کو چونکہ انہوں نے نکالا ہوا تھا تو ان کے سامنے اب اسحاق ڈار صاحب نے اچھا بچہ بننے کی ایکسرسائز کرنی ہے, اور اس ایکسرسائز کے اندر انہوں نے یہ بات کہہ دی جو کہ اسلام آباد کے چائے خانوں میں پچھلے کئی ماہ سے زیر بحث تھی کہ کیا پاکستان یہ والی عیاشی افورڈ کرتا ہے. اب دیکھیے یہ مطالبہ اس کے بعد آیا ہے کہ پاکستان فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے آپریشنل بجٹ کے اندر 15% تک کمی کریں گے. ایک ہی دفعہ بیان نشر ہونے دیا انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے رکوا دیا, پتہ نہیں انہوں نے کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. 45,000 ایکڑ زمین لے لیجیے تو ہوں اینی کتے کمی کر دو نا یار, ٹھیک ہے. ویسے آپ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں نا سر, وہ کبھی پروفیٹیبل نہیں ہوئے, وہ ہمیشہ ان کو سبسڈی دینا پڑتی ہے. آپ کھاد کی فیکٹری لگا لیں, بیڑے ہی غرق ہو جاتے ہیں اس ملک کے. پورے اس کے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا, وہ جو چمنیاں ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, سائلوز پھٹ جاتے ہیں, کھڑے پھٹ جاتے ہیں اس کے سر. ماشاءاللہ اتنی ایمانداری سے آپ یہ کام کرواتے ہیں, کیونکہ 3 سال کے لیے آتا ہے نا کوئی بھی جرنیل ریٹائر ہو کے, تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں کھو کے ہی لے آیا ہوں جو کچھ بھی یہاں پہ ملتا ہے. تو 3 سال کے لیے آتا ہے, کبھی ایف ایف سی کے اوپر مسلط ہوتا ہے, کبھی پاسکو کے اوپر مسلط ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے. تو وہ کھونے کی کوشش کے اندر نا بیڑا غرق ہی کر جاتا ہے اس ادارے کا. جیسے وہ ماشاءاللہ حال ہی میں جو چیئرمین وابڈا صاحب جو کہ عمران خان کے بہت بڑے عمرانڈو ہیں, اور جن کے فون سے ہی باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا پرویز لائی کو کہ عمران خان وال جانا, دوجے پاسے نہیں جانا, وہ صاحب جو ہے جاتے جاتے تربیلا کی ایکسٹینشن کا بیڑا غرق کر گئے ہیں. اپنے اربوں ڈالر کی وہ دیہڑی لگا گئے ہیں, لیکن ایکسٹینشن کا بیڑا غرق کر گئے ہیں. جس طرح ایک جرنیل صاحب K2 جو کراچی کے اندر واٹر سپلائی کا سسٹم ہے, اس کا بیڑا غرق کر گئے, ٹھیک ہے. 1/3 آف دا کیپیسٹی اسٹیبلش کر کے کہتے پروجیکٹ ہو گیا, اور پورا مطلب کام 33% کیا, پیسہ 100% ہڑپ کر کے تو وہاں سے چلے گئے. کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں ہے. اگر آپ پکڑنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہمارا اپنا سسٹم ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو ان کے ہاں اسحاق ڈار صاحب جو ہے اچھے بچے بننے کے لیے انہوں نے نعرہ لگا دیا. میں نے تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں, میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں یہ لانگ رینج کے میزائل کیا کرنے ہیں. ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹیبلش کر لینا چاہیے, اور اکانومی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں ایک سالڈ بیس بنانی ہے. سالڈ بیس بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ورک فورس کے اندر انویسٹ کرنا ہے, ہیومن ریسورسز کے اندر انویسٹ کرنا ہے, تاکہ یہ جو ہم بوزنیں تخلیق کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے یوتھیوں کے نام کے اوپر, اور بوزنوں کو بوزنے بنانے کے لیے جو بوزنے یونیورسٹیوں کے اندر ہم نے مسلط کر رکھتے ہیں بد شکل قسم کے اساتذہ کے نام کے اوپر, ان سے کوئی نجات پائی جائے. اور کوئی میرا خیال ہے کہ باہر سے بچے پڑھے لکھے لے کے آئے جائیں, بھلے وزٹنگ میں ہی لے آئے جائیں, بھلے 1 سیمیسٹر کے لیے لے آئے جائیں, کوئی ویژن تو دے کے جائے بچوں کو. یہ تو میرا مطلب ہے کہ اب دیکھ لیں وہ کیا مطلب, جہاں کا پرنسپل جو ہے یا جہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے عمران خان کے گھر کے باہر پہرا دے رہا ہو, وہاں سے نکلنے والے بچے کی ذہنی صحت کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں, کیا خیال. تو خیر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اچھا بچہ بنانے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت عمران احمد خان نیازی کی جو ٹیم ہے وہ اوورسیز ٹیم جو ہے, وہ جو CIA کا پاکستان کا اسٹیشن ہیڈ جس نے وہاں پہ لابنگ کی فرم بنائی ہوئی ہے, اس کے ذریعے وہ IMF کو بھی لابنگ کر رہے ہیں, اور وہ مسلسل ان کو لابنگ کر کے اپروچ کر کے یہ گول پوسٹ تبدیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے. ویسے تسی احتیاطاً حسین حقانی صاحب نے رابطہ کر لو, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جوابی کیسے کی جاتی ہے. لیکن نااہل لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو مشورہ نہیں دینا چاہیے. وہ نااہل لوگ جو ہوتے ہیں نا انہوں نے آپ کا مشورہ ضائع کرنا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے دن سے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جو آپ نے سوشل میڈیا مانسٹر تخلیق کر رکھے ہیں, کم از کم خدارا ان کی سپلائی تو بند کرو یار, ٹھیک ہے. نہیں کیے تو بھگت رہے نا. اب یہ جو آپ نے مانسٹرز تخلیق کر دیے ہیں, یہ جو آپ نے عدلیہ کے اندر مانسٹرز تخلیق کر دیے ہیں, کم از کم ان کی سپلائی چین چینج کرو. نہیں 3 جج دے دیتے نا سپریم کورٹ دے وچ, 7 کل سندھ ہائی کورٹ میں بھی دے دیے.
تو ایسے لوگوں کو مشورہ دینا مناسب نہیں ہوتا. تو بس میں بے نقاب کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ نعرہ مستانہ جو بازار لگتا ہے وہ انہوں نے کیوں لگایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.